نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العلي العظيم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو یہ بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو زیادہ قسم کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اب قسم کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں قسم سے ممانعت کی گئی تھی، اب اس ممانعت کی تفسیر فرمائی جا رہی ہے کہ تمہاری کون سی قسم کا کیا نتیجہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، یؤاخذ یہ مؤاخذتن سے بنا ہے، جس کا مادہ اخذن، جس کے معنی ہے پکڑنا اور گرفتاری۔ یہاں پر باب مفاعلہ جو ہے وہ شرکت کے لیے نہیں ہے، اس جگہ پکڑ سے دنیاوی اور اخروی دونوں پکڑیں مراد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نہ تو تم پر دنیا میں کفارہ واجب کرتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی گناہ۔ پکڑ تین قسم کی ہوتی ہے، صرف دنیاوی سزا کہ آخرت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسے خطاً کسی کو زخمی کر دینا یا خطاً کسی کا قتل ہو جانا، کہ ان میں دنیا میں تو بدلہ دینا لازم ہے مگر آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خطا اور نسیان جو ہیں وہ معاف ہیں آخرت میں۔ دوسرے وہ جن پر آخرت میں تو پکڑ ہوگی یعنی گناہ ہوگا مگر دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں ہوگی، جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا یا حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، کہ ان کی سزا دنیا میں تو مقرر نہیں ہے مگر آخرت میں سخت گناہ ہے۔ تیسرے وہ جن پر دنیا میں سزا ہو اور آخرت میں بھی گناہ ہو، جیسے چوری، زنا، قتل وغیرہ، کہ دنیا میں بھی ان پر سزا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو رجم کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی گناہ ہے۔ اس آیت میں لا یؤاخذ فرما کر ان تینوں قسم کے مؤاخذوں کی نفی فرما دی، کہ اگرچہ لغو قسموں سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہے مگر اس پر پکڑ بھی نہیں فرماتا ہے، نہ دنیا میں کہ اس پر کفارہ نہیں، نہ آخرت میں کوئی گناہ۔ اور قسم غموس کہ قسم کے اندر دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ نہیں ہے مگر آخرت کی پکڑ یعنی گناہ ہے۔ رہی قسم منعقدہ، اس میں دنیا کی پکڑ یعنی کفارہ تو یقیناً ہے مگر آخرت کی پکڑ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ قسم توڑنے پر ثواب ہے۔ باللغو فی ایمانکم، لغو کے معنی ہے باطل اور بے اعتباری۔ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ جو تم بے خبری میں کسی بات کو سچ سمجھ کر قسم کھا جاتے ہو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، ہاں پکڑ ان قسموں پر فرمائے گا کہ جو جان بوجھ کر جھوٹی کھا جاؤ، کہ ان میں سے بعض پر کفارہ ہوگا اور بعض پر صرف گناہ لازم کرے گا۔ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے، اسی لیے تمہارے لیے آسان احکام جاری کیے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر قسم کے اوپر پکڑ نہیں ہے بلکہ بعض قسموں پر پکڑ ہے، اور جن پر ہے ان میں بھی بعض پر دنیاوی گرفت ہے یعنی کفارہ، اور بعض پر اخروی یعنی صرف گناہ ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن عظیم ہمارے لیے ایسا دستور العمل بنایا ہے کہ جس میں ہم کون سا جملہ کس موقع پر کس محل میں استعمال کریں، ہر جگہ قرآن عظیم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
لہذا قسم یا تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی کھائی جائے یا اس کی صفات مشہورہ کی کھائی جائے جس پر قسم کھانے کا رواج ہو۔ ہندوستان کے اندر قرآن عظیم کی قسم کھانا صحیح ہے، کیونکہ قرآن عظیم اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا کلام ہے جو کہ خدا کی صفت ہے، اور یہاں یعنی ہندوستان میں اس قسم کا رواج بھی ہے۔ غیر خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے، جیسے کہ کعبے کی قسم کھانا، کسی پیغمبر کی قسم کھانا، اپنے سر یا اپنی اولاد یا اپنے مال کی قسم کھانا، یہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو معبود جان کر، یعنی غیر خدا کو معبود جان کر ان کے نام کی شرعی قسم کھانا یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر حرام کو حلال کر لینا بھی قسم ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر میں تجھ سے بولوں تو مجھ پر روٹی حرام ہے، اس میں کفارہ واجب ہوگا۔ کفر کی قسم کھانا یہ سخت برا ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اگر میں ایسا کروں تو کافر ہو جاؤں، اس میں بھی کفارہ ہی واجب ہوگا، کفر لازم نہیں آئے گا۔ ہاں، جو کفر کو ہلکا جان کر یہ کہے گا تو وہ واقعی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہی اس حدیث اور اقوال علماء کا مطلب ہے جس میں اس فعل کو کفر کہا گیا ہے۔ انسان کے اندر جو دل ہے، جس کو ہم قلب کہتے ہیں، گویا کہ وہ جو ہے زمین کی طرح ہے، اور انسان کے اعضاء ظاہری کھیتی باڑی کے آلات کی طرح ہیں، اور اعمال اور اقوال گویا بیج ہیں۔ اگر تخم کھیتی کے آلات میں رہے، زمین میں نہ پہنچے تو وہ بیج ہرگز نہیں اگے گا۔ زمین میں پہنچ کر ہی وہ بیج پھلے گا، پھولے گا، سرسبز و شاداب درخت بنے گا۔ ایسے ہی اگر عمل اور قول کا تعلق دل سے نہیں ہوگا تو پھل یعنی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا انسان جو بھی نیکی بغیر باطنی ارادے کے کرے تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بے ارادہ دل جو بات منہ سے نکل جائے اور دل اور اعضاء پر اس کا اثر نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فیصلہ فرما دیا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اگرچہ یہ آیت قسم کے متعلق ہے، مگر سمجھدار لوگ اس سے بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے قلب اور قالب کی درستگی کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی ظاہری نیکی کا قلب پر اثر ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اور اگر ظاہری شر کا دل پر اثر ہو جائے تو مولا جل شانہ و عم نوالہ اپنے لطف و کرم سے اس پر پکڑ نہیں فرماتا بلکہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے کرم پر دھوکہ رکھا جانا، اعمال سے غافل نہ ہو جانا، اعمال صالحہ بھی کرنا، توبہ و استغفار بھی کرنا، اور اس کے بعد یہ امید قائم کرنا کہ مولا جل شانہ و عم نوالہ ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے: مفید، باطل اور لغو۔ اچھی بات، اچھے کام کی قسم کھانا تو مفید ہے، جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی، حضور کی اطاعت کی قسم کھانا کہ قسم خدا کی کہ میں نیک بندہ بنوں گا۔ گناہوں کی قسم باطل ہے، جیسے قسم خدا کی میں جوا کھیلوں گا، اور عبث کام کی قسم یہ لغو ہے، نہ اس پر ثواب نہ عذاب، جیسے قسم اللہ رب العزت کی کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، یہ قسم لغو ہے۔ اسی طریقے سے ہر کام 3 قسم کے ہیں: مفید، باطل اور لغو۔ بلکہ انسان کی زندگی بھی 3 قسم کی ہے۔ بعض کی زندگی اپنے لیے مفید، بعض کی ملک و قوم کے لیے مفید، اور بعض لوگوں کی زندگی قیامت تک ساری مخلوق کے لیے مفید ہے۔ آقا علیہ السلام کی اور آپ کے صدقے سے آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی
اور حضرات اولیاء کرام کی زندگی تمام مخلوق کے لیے ابد الآباد تک مفید ہے، اور جو زندگی گناہوں بدکاریوں میں گزرے وہ زندگی باطل اور لغو ہے، اور جو غفلت میں گزرے وہ عبث یعنی بیکار ہے۔ پھر باطل اور مضر زندگی بعض کی تو صرف اپنے لیے مضر ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی زندگی ایک ملک کے لیے مضر ہوتی ہے، اور بعض کی زندگی ساری مخلوق کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ ابلیس کی زندگی تمام مخلوق کے لیے باطل ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں وہ زندگی اور زندگی کے اوصاف عطا فرمائے جو ہمارے اپنے لیے بھی مفید ہوں اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی مفید ہوں، اور مولا تبارک و تعالی ہمارے سروں پر اپنی رضا اور خوشنودی کے تاج آراستہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔